بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوآپریٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے بارے میں۔ تو کوآپریٹو اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوآپریٹو کوآپریشن سے نکلے، تعاون سے نکلے، یعنی اسٹوڈنٹ اس میں ایک دوسرے کی مدد کرے گی، ایک دوسرے کو تعاون کرے گی۔ اس طرح سے جو لرننگ ہوگی وہ کوآپریٹو لرننگ کہلائے گا۔ یعنی اسٹوڈنٹ اس میں ذاتی طور پر انڈیویجولی کوئی ٹاسک پرفارم نہیں کرے گا۔ اگر وہ کوئی ٹاسک پرفارم کرے گا کلاس کے اندر تو وہ یا تو پیئر میں کرے گی یا تو گروپ کی شکل میں وہ کرے گی، جس میں سب ایک دوسرے کی مدد کر کے سب یکساں طور پر سیکھے گا۔ اس کو ہم کوآپریٹو ٹیچنگ یا کوآپریٹو لرننگ کہتے ہیں۔ کوآپریٹو ٹیچنگ is a successful strategy in which small teams, each with students of different ability levels are met. They use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. یعنی ایک ایسا کامیاب حکمت عملی ہے جس میں کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے گروپ میں ہم تقسیم کر دی جاتی ہے، اور اس گروپ کے اندر جو ہے مختلف قسم کے ایبلٹی رکھنے والے، قابلیت رکھنے والے بچے موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایسا گروپ بنایا جس میں ایک جیسا قابلیت کے لوگ موجود ہوں، ٹھیک ہے، وہ ذہنی طور پر ایک جیسا ہو، ایسا ہم گروپ نہیں بناتے۔ فرض کرو کلاس کے اندر 40 بچے اگر موجود ہو تو پھر ان میں سے 10 بچے اگر بہت قابل ہو، بہت انٹیلیجنٹ ہو، تو ہم چار چار پانچ پانچ گروپ بنائیں گے، تو ہر گروپ کے اندر جو ایک قابل بندہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو ایک گروپ کے اندر رکھا جا سکتا ہے، تاکہ گروپ کے جو بیلنسنگ ہے ایبلٹی کی بنا پر وہ قائم رہے۔ They use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. پھر گروپ کے اندر جو ہے ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی ٹاپک کو آپس میں مل جل کر وہ سیکھ سکیں۔ Cooperative teaching and learning gain its strength with the emergence of two major schools of thought. One is constructivism and other is connectivism. یعنی تعلیمی میدان کے اندر بہت سارے ڈسکشنز، بہت سارے ڈیبیٹ ہوتی رہی نا، کہ کسی نے کہا کہ اسکول کے اندر جو ہے ایکٹیویٹیز بچوں کو انڈیویجولی دی جائے، کیونکہ ان کو معاشرے میں پرابلم کا سامنا انڈیویجولی کرنا پڑتا ہے، پرابلم کو خود سامنا کرنا پڑتا ہے، خود کو آگے بڑھنے کا جو ہے وہ گر حاصل ہونا چاہیے۔ اس طرح سے یہ سکول آف تھاٹس رہا، کچھ سکول آف تھاٹس ایسا بھی رہا کہ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر ہم سب نے مل جل کر رہنا ہے، تو معاشرے کے اندر جتنے بھی مسئلہ مسائل پیش آئیں گے ان کو ہم سب نے مل باندھ کے حل کرنا ہے۔ تو تعلیم کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز دی جائے، کلاس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز دی جائے کہ سب آپس میں مل جل کر اس کو حل کریں۔ تو اس طرح سے ایک کنسیپٹ رہا جس میں سے کوآپریٹو لرننگ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اس میں ایک کنسٹرکٹیوزم ہے، اور دوسرا جو سکول آف تھاٹس مکتب فکر تھا وہ کنیکٹیوزم تھا۔ کنسٹرکٹیوزم ایسا سکول آف تھاٹس تھا جو کہتے ہیں کہ بچے جو اپنا ایکسپیرئنس ہے یا اپنا جو نالج ہے اس کا کنسٹرکٹ خود کرتا ہے، وہ اپنا پچھلے جو لرننگ ہے اس کی بنیاد پر۔ تو اس طرح سے ایک سکول آف تھاٹس ہے جس کا نام کنسٹرکٹیوزم تھا، تو انہوں نے کوآپریٹو ٹیچنگ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ کوآپریٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ از این اپروچ ٹو گروپ ورک that minimize the occurrence of unpleasant experiences and maximize the learning with a sense of achievement and satisfaction that result from working with high performance team۔ یہ ایک ایسی لرننگ اپروچ ہے جس میں ہم گروپ کی شکل میں اسٹوڈنٹ سے کام کرواتے ہیں، اور جب گروپ کی شکل میں کام کریں گے تو جو ناخوشگوار واقعات ہوتا ہے اس کو ہم کم سے کم کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی ہم لرننگ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ ٹو اکمپلش دیئر گروپ ٹاسک اسٹوڈنٹ مسٹ ایکسچینج آئیڈیاز، میک پلان اینڈ پرپوز سولوشن۔ گروپ کے اندر جو کام ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، جو ٹیچر نے اسائن کیا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ میک پلان، پھر وہ پلاننگ کریں گے، کام کو کرنے کے لیے مل جل کر پلاننگ کریں گے، اس کا کوئی حل وہ پیش کرے گا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی حل سمجھ میں نہ آئے کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ، تو دوسرا اسٹوڈنٹ اس کی حل بتائیں گے۔ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا ہو تو وہ آئیڈیا بتائیں گے۔ تھنکنگ تھرو این آئیڈیا اینڈ پریزنٹنگ اٹ کلیکٹیولی کین بی ویری ہیلپ فل اینڈ انڈرسٹوڈ بائی ادرس ان اے بیٹر وے۔ ایک آئیڈیا کے ذریعے سوچنا یا اس کو پریزنٹ کرنا، سب مل جل کر پریزنٹ کرنا، سب مل جل کے کسی مسئلے کے حل نکالنا ایک بہت ہی اچھا اور یہ بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے۔
ہم کسی بھی چیز کو اس وقت تک سمجھ لیتے ہیں جب ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی رائے پیش کرے. ہو سکتا ہے اگر میں کوئی رائے پیش کروں تو دوسرے آدمی سمجھ نہ سکے، دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اور اسٹوڈنٹ کو اس کو کوئی آئیڈیا پیش کرے تو وہ اس کو سمجھ سکے. تو اس طرح سے رائے جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے گروپ کے اندر. سچ انٹریکشن پروموٹ انٹلیکچوئل گروتھ. اس طرح سے اسٹوڈنٹ کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کی گروپ کے اندر، وہ انٹلیکچوئل گروتھ میں بہت بہتری یا بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا کہ اسٹوڈنٹ جب کوئی آئیڈیا کسی کو آئیڈیا نہیں آ رہا ہو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو دوسرے اسٹوڈنٹ اس کو آئیڈیا دیں گے تو اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوگی، اس کو بھی سمجھ میں آئے گا ہاں اس طرح سے آئیڈیا پیش کیا جا سکتا ہے. The exchange of different ideas in a viewpoint can enhance the growth. جب آئیڈیاز کا ایکسچینج کرو گی، شیئر کرو گی، وی پوائنٹس ہوتے جو خیال ہوتے دوسروں کا، اس کو جب وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں استعمال کرو گی تو ان کی گروتھ ہو جائے گی، اور انسپائرڈ بارڈر تھنکنگ، اور ان کی تھنکنگ جو ہے وہ بارڈر ہو سکے گی، وہ بڑھے گی، تھنکنگ میں بہتری آئے گی، ان کی سوچ میں وسعت پیدا ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ کوآپریٹو ٹیچنگ ہے وہ آگے بڑھے گی. اس کے بعد یہاں پہ کچھ پوائنٹ دیا گیا جس کو جہاں پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہے، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، فیس ٹو فیس پروموٹیو انٹریکشن ہے، اپروپریٹ یوز آف کولیبریٹیو اسکلس ہے، گروپ پروسیسنگ ہے. اس کو کچھ بکس میں پرنسپلس کا نام دیا ہے، کچھ بکس میں ایلیمنٹس کا نام دیا ہے، اور کچھ بکس میں لیولس کا نام دیا ہے. تو زیادہ تر جو ہے پرنسپل لکھا گیا ہے، تو ہم پرنسپلس آف کوآپریٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو ہم پڑھتے ہیں. پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہے سب سے پہلا. The team members are obliged to rely on one another to achieve the goal. If any team members fail to do their part, everyone suffers consequences. پازیٹیو کا مطلب ہوتا ہے نا مثبت، ٹھیک ہے، نیگیٹیولی نہیں بلکہ مثبت. انٹر ڈیپینڈنس یعنی ایک دوسرے پر منحصر کرنا، وہ پازیٹیو طریقے سے ایک دوسرے پر منحصر کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب کوئی اسٹوڈنٹ کسی سے ہیلپ مانگے گا تو وہ پازیٹیولی اس کی ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ ٹیچنگ کے اندر نقل کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹس، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو پازیٹیولی سوچنا ہے. جب اسٹوڈنٹ کسی کی ہیلپ کرے گا تو وہ ہیلپ جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں ہم لیا جائے گا، کیونکہ جب ایک اسٹوڈنٹ ناکام ہوگی تو پورا گروپ کی ناکامی اس میں دیکھنے میں آئے گا، پورا گروپ ناکام ہو جائے گا. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی. آل اسٹوڈنٹ ان اے گروپ آر ہیلڈ accountable for doing their share of the work in mastery of all of the material to be learned. ٹاسک جو گروپ میں دیا جائے گا نا تو اس میں تمام کے تمام گروپ کے اندر جو ممبرس ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. کوئی ایک بندہ یا اس کا گروپ کا لیڈر جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے مارکس نہیں کٹیں گے، اگر کٹیں گے تو سارے اسٹوڈنٹ سے اس کے مارکس کٹیں گے، لیکن کسی ایک فرد کا یا دوسرے جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں ان کا نمبر نہیں کٹے گا اس میں. فیس ٹو فیس پروموٹیو انٹریکشن. فیس ٹو فیس کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، پروموٹیو کا مطلب ہوتا ہے اس کو فروغ دینا، انٹریکشن ہوتے ہیں انٹریکشن کو باہمی میل جول کو، یعنی اس میں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے ہمارے جو میل جول ہے، ہمارے تعلقات ہیں، اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. آلتو سم آف دا گروپ ورک میں بی پارسل آؤٹ اینڈ ڈن انڈیویجولی. Some must be done interactively with group members, providing one another with feedback, challenging reasoning, conclusion, perhaps most importantly, teaching and encouraging one another. اس میں کیا ہوتا ہے کہ گروپ کے اندر جب کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ انڈیویجولی بھی اس کو ڈن کیا جا سکتا ہے، وہ ایکٹیویٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کچھ انٹریکٹیولی، زیادہ تر اس میں انٹریکٹیولی ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ کوآپریشن کے لیے آپ جب انٹریکشن نہیں کرو گی تو وہ کوآپریشن ہوگا نہیں. تو گروپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، آپس میں فیڈ بیک دے گا، ایک دوسرے کے کام کو چیلنج کرے گا، اس میں جو غلطیاں ہوگی اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اس میں نتائج جو ہے وہ اخذ کیے جائیں گے سب مل جل کر. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایک دوسرے کے کام کو انکریج کرے گا، وہ ڈسکریج نہیں کرے گا. اگر کسی نے کوئی غلطی کیا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اس کو جو ہے اس کی حل تلاش کیے جائیں گے سب مل جل کر، پھر سب جو ہے سیکھ کر پھر کلاس کے اندر شیئر کر جائے گی. اپروپریٹ یوز آف کولیبریٹیو اسکلس. اسٹوڈنٹس آر انکریج ان ہیلپ ٹو ڈیولپ اینڈ پریکٹس ٹرسٹ بلڈنگ کامن ان کنفلکٹ مینجمنٹ اسکل. اس میں اسٹوڈنٹ کو کسی دوسرے کی ہیلپ کرنے پر انکریج کیا جائے گا، اسٹوڈنٹ کی کمیونیکیشن ہو جائے گی، اس میں کنفلکٹ مینجمنٹ اسکلس بھی ان کے اندر آ جائے گا، کیونکہ جب
اسٹوڈنٹ انٹریکٹ کرے گا آپس میں تو ہو سکتا ہے وہ کسی پوائنٹ پر وہ ایگری نہ کرے، تو پھر بھی وہ جو ہے اس کو برداشت کرے گا، اس کو سہے گا، تو اس طرح سے کنفلکٹ مینجمنٹ اسکل ان کے اندر آ جائے گی، ٹرسٹ بلڈنگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کریں گے. تو اس طرح سے جو کوآپریٹیو ٹیچنگ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. گروپ پروسیسنگ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک پرنسپل ہے، گروپ پروسیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹیم ممبر سیٹ گروپ ٹاسک پیریاڈیکلی اسس what they are doing well as a team. یعنی گروپ ممبر اپنے گروپ کو پروسیس کرے گی کہ وہ دیکھے گا، چیک کرے گا کہ ہمارا جو کام ہے وہ کیسا آگے پروسیس ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی طرح سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آئیڈینٹیفائی چینجز، کسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کسی کی کام ایکٹیویٹی جو دی گئی تھی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کسی دوسرے جو ممبر اس کو دینے کی ضرورت ہے یا اسے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس طرح سے وہ گروپ کے اندر چھان بین کرے گا. میک ٹو فنکشن مور افیکٹولی ان فیوچر، تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کو مزید بہتری کے ساتھ پیش کی جائے. تو یہ کچھ پرنسپل تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. مزید ہم ڈیٹیل جو ہے آگے آنے والے لیکچرس میں ہم پڑھیں گے.